بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، ہمارے سلسلہ دروس فقہ المعاملات المالیہ کے 10 موضوعات میں سے پہلا موضوع جاری ہے، جو کہ ہیں بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. اس حوالے سے گزشتہ تقریباً 19 نشستوں میں ہم نے تعارف، ارکان وغیرہ اور بیوع کی چند اہم اقسام کا تعارف اور اصول و ضوابط وغیرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج بھی اسی پہلے موضوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام سے متعلق ایک اہم قسم کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. آج کی نشست میں بیوع کے سلسلے میں جو بے کی ایک اہم قسم ہے بیع الحال، جس کو کہتے ہیں انگلش میں اس کو کیش سیل یا اسپاٹ سیل کہہ سکتے ہیں، بلکہ آج کی نشست میں بھی اور اگلی نشست میں بھی، نشست نمبر 20 اور نشست نمبر 21، ان دونوں میں ہم بیع الحال کے بنیادی تفصیلی احکامات کو چند پوائنٹ میں تقسیم کر کے سابقہ طرز کے مطابق ہی اس کو مکمل کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بیع الحال کے تمام مباحث کو اگر جمع کیا جائے تو ان تمام مباحث کو خلاصہ کے طور پر 6 پوائنٹس میں جمع کیا جا سکتا ہے. پہلا، بیع الحال کی تعریف. نمبر 2، بیع حال کا حکم. نمبر 3، بیانی مدت کے بغیر خریداری. کوشش کریں گے کہ پہلی نشست میں ان 3 نکات پر گفتگو ہو جائے، پھر اگلی نشست میں 4، 5 اور 6 پوائنٹ جو ہے ان پر گفتگو ہوگی. نمبر 4 پر جو نقطہ ہے وہ ہے کہ بیع الحال میں پہلے چیز حوالے کی جائے گی یا قیمت، اور نمبر 5 پہ ہے کہ قیمت کی وصولی کے لیے چیز کو روک لینا اپنے پاس، اور نمبر 6 پہ ہے بیعانہ اور اس سے متعلق جو بنیادی احکامات ہے وہ. تو اب ترتیب وار انہی 6 پوائنٹس کو ترتیب وار دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات ہے بیع الحال کی تعریف. بیع الحال کو عربی میں 2-3 نام دیے گئے ہیں. اس کو بیع منجز الثمن بھی کہتے ہیں، بیع منجز الثمن. اسی طرح اس کو بیع النقد بھی کہتے ہیں، اور تیسرا نام اس کا بیع الحال بھی ہے، یا بیع بالثمن الحال، بیع الحال یا بیع بالثمن الحال. تو یہ اس کے مختلف نام ہیں. آسان الفاظ میں اس کی اگر تعریف کی جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ نقد معاملہ کرنا. نقد معاملہ کرنا یعنی جس میں قیمت فوری طور پر دی جائے، بعد کے لیے قیمت کو مؤخر نہ کیا جائے. لیکن فقہی اصطلاح میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی تعریف کو ایک باریک بات ہے، اس میں اس نقطے کو اور اس باریک پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تعریف اگر دیکھیں ہم تو فقہا نے جو تعریف کی ہے وہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ بیع الحال کیا ہے؟ ما لا یشترط فیہ تأجیل الثمن. بیع الحال وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے جس میں تأجیل ثمن کی شرط نہ لگائی گئی ہو، جس میں قیمت کو ادھار رکھنے کی شرط نہ لگائی گئی ہو. اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہر وہ معاملہ، ہر وہ خرید و فروخت کا معاملہ جس میں خریدار نے باقاعدہ واضح الفاظ میں یہ شرط نہ لگائی ہو کہ میں قیمت آپ کو بعد میں دے دوں گا، کل دے دوں گا یا فلاں تاریخ کو دے دوں گا، واضح طور پر ایسی کوئی شرط نہ لگائی ہو تو تب وہ بیع الحال ہے. خواہ خاموشی اختیار کی گئی ہو، میں نے آپ سے چیز دے دی چلا گیا، اگرچہ میں قیمت 1-2 گھنٹے بعد دے دوں، یا خاموشی نہیں اختیار کی گئی ہو، پیسے میں نے آپ کو دے دیے، چیز دے دی، تو یہ تمام صورتیں بیع الحال میں آئے گی. یہی تو وجہ ہے کہ اگر میں نے جان پہچان والا دکاندار ہے، اس سے میں نے کوئی چیز اٹھائی، مثال کے طور پر گھی اٹھایا اس سے، اور اس نے مجھے دے دیا، تو میں نے کہا اٹھا کے میں لے گیا، اور پھر میں 1-2 گھنٹے بعد آ کر اس کو پیسے میں نے دے دیے، تو وہ بیع الحال ہے، وہ بیع المؤجل یا ادھار معاملہ نہیں ہے. کیوں کہ خریداری کے وقت میں نے قیمت بعد میں ادا کرنے کی شرط نہیں لگائی تھی.
تو جس معاملے میں بعد میں قیمت ادائیگی کی شرط لگائی جائے گی تب وہ معاملہ ادار ہوگا، ورنہ تو وہ نقد معاملہ ہوگا۔ تو یہ ہے بنیادی باریک پوائنٹ۔ تو اصل باریک بات جو سمجھانی مقصود تھی وہ یہی ہے کہ ما لا یشترط، کہ بھئی جس میں شرط نہ لگائی گئی ہو تو وہ بیع الحال۔ دوسری بات بیع الحال کا حکم۔ بیع الحال کا حکم آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جیسے ہی بیع الحال یا نقد معاملہ ہو جائے گا تو خریدار کو چیز وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور فروخت کنندہ کو قیمت کے مطالبے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ مثلا دکاندار فوری طور پر کہے گا کہ بھئی قیمت دے دو، اس کو یہ حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ بھئی قیمت دے دو، کیونکہ نقد معاملہ ہے۔ اسی طرح خریدار کو بھی یہ حق ہے کہ وہ چیز کا مطالبہ کرے کہ ٹھیک ہے بس اب چیز دے دو، ایسا نہیں ہے کہ چیز بعد میں دی جائے گی۔ تو دونوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کسی چیز کا۔ ہاں دکاندار اگر اس کے باوجود قیمت میں کچھ تاخیر کی اجازت دے دیتا ہے کہ چلو کچھ دیر بعد میں دے دینا، یا خاموشی اختیار کر کے چیز دے دی، تو اس کا احسان اور تبرع ہے، ورنہ اس کو مطالبے کا بہر صورت حق حاصل ہے۔ اگر خرید و فروخت میں باقاعدہ ادار کی شرط نہ لگائی گئی ہو اور دکاندار نے خاموشی اختیار کر لی تو یہ اس کی طرف سے احسان اور تبرع ہے، اور اس کو ورنہ حقیقت میں اس کو کسی بھی وقت اپنی قیمت کے مطالبے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ہے دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر بیع الحال کے حکم میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ دکاندار جو کچھ دیر کی مہلت دے دیتا ہے یہ محض اس کا احسان ہے، ورنہ حقیقت میں اس کو یہ مطالبے کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت قیمت کا مطالبہ کرے۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر بیع الحال کا حکم ہے۔ اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ بیع الحال یا بیع النقد سے متعلق جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے بیان مدت کے بغیر خریداری۔ اس کو یہاں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ آج کل خریداری کی صورت بڑی زور سے ایک رائج ہے عام عرف اور معاشرے میں، کہ کوئی شخص جو ہے وہ دکاندار سے کوئی چیز خریدتا ہے لیکن فوری طور پر ادائیگی نہیں کرتا، اور چیز خریدتے وقت باقاعدہ خرید و فروخت کے معاملے میں باقاعدہ شرط بھی نہیں لگاتا کہ میں آپ کو قیمت فلاں مدت میں ادا کر دوں گا یا فلاں تاریخ کو۔ اب شرط بھی نہیں لگاتا ادار معاملے کی، اور فوری طور پر ادائیگی بھی نہیں کرتا، بلکہ کبھی یوں کہہ دیتا ہے کہ بھئی کچھ دیر میں دے دوں گا، اور یا عموماً دکاندار خاموش ہو جاتا ہے تو خریدار چیز اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہوگا؟ کیا یہ معاملہ نقد ہے یا یہ معاملہ ادار ہے؟ اگر ادار ہے تو اس میں تو ادار کی مدت معلوم نہیں ہے کہ کس ٹائم وہ دے گا، تو کیا اس مدت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا؟ تو اس طرح کے سوالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کا معاملہ جب وجود میں آ جائے تو اس کے جواب کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یا دو صورتیں ہیں اس کی۔ بنیادی طور پر اس معاملے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو دکاندار چیز اٹھا کر لے گیا ہے اور نہ اس نے قیمت ادا کی ہے اور نہ بعد میں ادار کی کوئی ٹائم مقرر کیا ہے، تو اس دکاندار اور خریدار کے درمیان اگر پہلے سے ادار اور مدت کا کوئی خاص معمول نہیں چل رہا، کوئی آپس میں کوئی ایسا معمول، کوئی کھاتا وغیرہ، کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے ان کے درمیان کہ بھئی ایک خاص ترتیب کے مطابق وہ کچھ مدت بعد عمومی طور پر قیمت ادا کرتا ہو، نہیں، دکاندار اور خریدار کے درمیان میں ایسا کوئی معمول نہیں ہے، کوئی کھاتا وغیرہ نہیں ہے کھولا ہوا، کوئی ادار کا معاملہ پہلے سے جاری نہیں ہے، اور خریدار چیز اٹھا کے لے آیا اور لے گیا اور دکاندار خاموش ہو گیا، اس نے سمجھا چلے کچھ دیر بعد لا کے دے دے گا قیمت۔ تو ایسی صورت میں یہ بیع الحال ہے، یہ نقد معاملہ ہے۔ تو جب نقد معاملہ ہے تو دکاندار کو کسی بھی وقت خریدار سے اپنی چیز کی قیمت کا مطالبے کا حق حاصل ہوگا۔ کسی بھی وقت دکاندار اس کو کہہ سکتا ہے بے قیمت دے دو وہ جو چیز لے کر گئے تھے آپ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دکاندار اگر اس کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو بھائی شام کو دے دے گا یا کل دے دے گا، پرسوں دے دے گا، 2-3 دن تک ٹائم دے دیا، پھر خریدار آ کر قیمت دے دے، تو یہ دکاندار کی طرف سے احسان ہے، اس کی طرف سے تبرع ہے، لہذا اس کو بیع المؤجل یا ادار معاملہ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت اس کی بالکل برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ دکاندار اور خریدار کے درمیان میں پہلے سے ادار کا ایک معمول چلا آ رہا ہو۔ جیسے ہوتا ہے بعض لوگ مخصوص دکانداروں سے ادار کی بنیاد پر خریداری کرتے ہیں، اور دکاندار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کون کون سے گاہک جو ہے وہ کس وقت ادائیگی کرتا ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ 30 تاریخ کو جب تنخواہ لیتا ہے تو ادائیگی کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ 5 تاریخ کو ادائیگی کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ معاملہ بیع الحال یا نقد نہیں ہے، یہ معاملہ ادار ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ خرید و فروخت کے معاملے میں باقاعدہ ادار کی
تاریخ طے نہیں کی گئی ہے، شرط نہیں لگائی گئی، اس کو بے الحال کہنا چاہیے، لیکن نہیں، ان کا جو پہلے سے معمول چلا آ رہا ہے اسی معمول کو شرط قرار دیا جائے گا کہ چونکہ دونوں کے درمیان میں پہلے سے معمول چلا آ رہا ہے ادار کا کہ 30 تاریخ کو ادائیگی ہوتی ہے عمومی طور پر، تو لہٰذا ایسا ہو جائے گا کہ باقاعدہ خرید و فروخت کے معاملے میں اس 30 تاریخ کی ادائیگی کی باقاعدہ شرط لگائی گئی ہے، تو ایسا سمجھا جائے گا۔ تو جب شرط لگائی گئی ہے تو دکاندار کو اب یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس تاریخ سے پہلے قیمت کا مطالبہ کرے، تو ایسی صورت میں یہ بیع المؤجل ہوگا اور ادار معاملہ ہوگا، اور اس میں چونکہ جہالت بھی نہیں ہوتی زیادہ، یعنی ایسی جہالت نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے نزاع اور جھگڑا پیدا ہو، تو اس لیے اس کو ادار معاملہ قرار دے کر اس معاملے کو درست قرار دیا جائے گا، اور عمومی طور پر خریدار جس تاریخ پر قیمت کی ادائیگی کرتا ہے تو اس تاریخ اور اس ٹائم پر اس سے دکاندار قیمت کا مطالبہ کرے گا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر بیان مدت کے بغیر خریداری کی دوسری صورت۔